بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، دعوت غور و فکر تبلیغ جماعت کا قصور درس جاری ہے، اور ہم بات کر رہے تھے کشف الشبہات، غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ. آج کی نشست میں غلط فہمی نمبر 7. اس غلط فہمی کا تعلق جو ہے وہ ہے علم سے، اور اس ایک غلط فہمی کے اندر کئی غلط فہمیاں ہیں. میں سب پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، اور پھر ان کا جواب انشاءاللہ دیں گے اجمالی طریقے سے اور تفصیل. میں پہلے سب اکٹھے بیان کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ الگ الگ کریں گے، الگ الگ جواب دیں گے. فرماتے ہیں مولوی محمد عمر پالمپوری صاحب فرماتے ہیں کہ ہم عمل سے زیادہ علم نہیں حاصل کرتے، ہم عمل سے زیادہ علم نہیں حاصل کرتے، کیونکہ انسان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا اس کے علم کے متعلق، اس نے اس پر کتنا عمل کیا ہے. پھر فرماتے ہیں یہ جو ہم نے بات کی ہے، یا یہ جو ہمارے شیخ نے بات کی ہے، اس میں حقیقتاً اگر آپ غور کریں تو اس میں عمل کی طرف رغبت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، عمل کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے کہ عمل ہمیشہ عمل کرنے سے ہی ہوتا ہے. صرف علم حاصل کرتے ہیں، جس پہ عمل نہ کریں تو اس علم کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پھر ایک اور غلط فہمی میں فرماتے ہیں دعوت اور تبلیغ کے لیے علم ضروری نہیں ہے. مولوی پالمپوری صاحب کی یہاں تک بات تھی، بس جو میں نے بتائی ہے. اب یہ نہیں کہ ساری باتیں انہیں کی ہیں. ایک اور غلط فہمی ہے جس میں فرماتے ہیں کہ دعوت اور تبلیغ کے لیے علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے. آپ نے کبھی پڑھا یا کبھی سنا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب گھر سے نکلتے تھے کیا ان کے پاس صحیح بخاری مسلم ہوا کرتی تھی؟ کون سی کتاب اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے؟ انہوں نے عملی طریقے سے لوگوں کو دعوت دی ہے، اور وہ اس طریقے سے دنیا کے سب سے بڑے عظیم داعی بنے تھے، اور تا قیامت عظیم داعی رہیں گے. پھر فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اتنا علم حاصل کرتے جتنا اس پر عمل کرتے. علم سے زیادہ، عمل سے زیادہ علم کبھی حاصل نہیں کیا صحابہ کرام نے. اس نے عبداللہ بن مسعود سے ثابت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے 10 آیتوں کا علم حاصل کرتے، اور جب اس علم کو سمجھ لیتے، اس پر عمل کرتے، پھر ہم 10 آیتیں اور پڑھتے، سمجھتے، اور پھر ان پر عمل کرتے. اس طریقے سے ہم نے پورے قرآن مجید کا علم حاصل کیا ہے. پھر فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ جس شخص کا امام یا استاد اس کی کتاب ہے
اس شخص سے بہت ہی زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں علم دو قسم کا ہوتا ہے، علم الفضائل اور علم المسائل۔ علم المسائل کے متعلق ہم بات نہیں کرتے کیونکہ مذاہب کا آپس میں بہت ہی اختلاف ہے۔ ہم ایک مذہب کو لے کر دوسرے مذاہب کو چھوڑ کر ناانصافی کرتے ہیں، اس لیے ہم ان مسائل میں پڑھتے نہیں ہیں۔ اور یہ جو اختلاف ہے، اگر ہم ان میں سے ایک مذہب کی طرف ہم دعوت دیں اور باقی چھوڑ دیں تو پھر یہ خلاف جو ہے یہ تفرقے کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور امت میں تفرقہ کا باعث بنتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ حقیقت جو ہے، اصل جو ہے وہ ہے دل کی اصلاح۔ اگر دل صحیح ہو جائے، تندرست ہو جائے اور پاک ہو جائے تو پھر کامیابی حاصل ہو چکی ہے۔ اور دل کی تندرستی کے لیے، دل کی اچھائی کے لیے، دل کو پاک کرنے کے لیے صرف فرما برداری اور عبادت کافی ہے۔ پھر فرماتے ہیں اگر تم نے کچھ سیکھنا ہے، کوئی علم حاصل کرنا ہے تو اس کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ رات کی تاریکی میں 2 رکعت پڑھو اور 2 آنسو بہاؤ اپنے رب کے سامنے اور یہ دعا کرو، اے سلیمان کے رب، اے داؤد کے رب، جنہوں نے داؤد علیہ السلام کو سمجھایا ہے مجھے بھی سمجھاؤ، یا معلم داؤد علمنی و یا مفہم سلیمان فہمنی۔ یہ دعا مانگو کہ اے داؤد علیہ السلام کو علم عطا فرمانے والے مجھے بھی علم عطا فرما، اور اے سلیمان علیہ السلام کو سمجھانے والے مجھے بھی سمجھ عطا فرما۔ رب اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کریم ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور علم عطا فرمائے گا اور سمجھ بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو سمجھایا۔ اور خضر علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے خضر علیہ السلام کو اپنی طرف سے علم عطا فرمایا ہے۔ اور پھر اپنے دل سے جا کے پوچھو، کوئی مسئلہ اگر تمہارے سامنے آ جائے اسے دل پہ تولو، تمہارا دل کیا کہتا ہے۔ اگر تمہارا دل اسے مان لیتا ہے وہ ٹھیک ہے، اگر تمہارا دل نہیں مانتا تو پھر وہ مسئلہ غلط ہے، کیونکہ جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگ چکے ہو رہنمائی اور علم تو اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی ضرور کرے گا۔ پھر فرماتے ہیں عالم جو ہے وہ کنویں کی طرح ہوتا ہے، کنواں، پانی کا کنویں کی طرح ہوتا ہے، اس کی طرف اس کے پاس خود جانا پڑتا ہے۔ لیکن جو عابد ہوتا ہے وہ بادل کی طرح ہوتا ہے، وہ خود لوگوں کے پاس جاتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں علم القدم بھی ہوتا ہے، علم القلم بھی ہوتا ہے، علم القدم اور علم القلم۔ تو علم القدم علم قلم پر مقدم ہے، اور علم الخرق بھی ہوتا ہے، علم الورق بھی ہوتا ہے، اور علم الخرق علم ورق سے بہتر ہے۔ علم الصدور بھی ہوتا ہے، علم السطور بھی ہوتا ہے، تو علم الصدور کا علم سطور سے بہتر ہے۔ علم القدم، علم الخرق اور علم الصدور، یہ کون سا علم ہے؟ یہ صوفیوں کا وہ علم ہے جو فیض کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ ان غلط فہمیوں کا جواب پہلے اجمالی جواب میں دیتا ہوں اور پھر تفصیلی جواب، لیکن اس سے پہلے میرے خیال نمبرنگ لگا دے تاکہ بات آسان ہو جائے۔ دیکھیں کتنی غلط فہمیاں ہیں۔ نمبر 1،
ہم عمل سے زیادہ علم نہیں حاصل کرتے، ہم عمل سے زیادہ علم حاصل نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان سے سوال کرے گا کہ اس کے علم کے متعلق کہ اس پر عمل کیا یا نہیں کیا اور کتنا عمل کیا۔ دوسری غلط فہمی، ہم جب ایسی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو عمل کی اہمیت بیان کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ لوگ جو ہے وہ عمل کی طرف توجہ فرمائیں اور عمل کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ نمبر 3، دعوت کے لیے علم ضروری نہیں ہے۔ کیا صحابہ کرام اپنی آستینوں میں صحیح بخاری مسلم اٹھا کر چلتے تھے دعوت تبلیغ کے لیے؟ وہ کون سی کتاب تھی جو صحابہ کرام دعوت تبلیغ کے لیے اٹھا کے چلتے تھے؟ نمبر 4، صحابہ کرام صرف اتنا علم حاصل کرتے جتنا اس پر عمل کر سکتے تھے۔ 10 آیتیں پڑھتے، علم حاصل کرتے، پھر ان پر عمل کرتے، پھر اس کے بعد 10 آیتیں، پھر 10 آیتیں، اس طریقے سے۔ یعنی یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم اس طریقے سے علم جو ہے محدود کر دیتے ہیں، جب تک عمل نہیں کرتے ہم علم حاصل نہیں کرتے۔ دوسرے لفظوں میں 5ویں نمبر پہ، جس شخص کا امام، جس شخص کا استاد اس کی کتاب ہے، اس کی اس کی غلطیاں بہت، اس سے غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ نمبر 6، علم 2 قسم کا ہوتا ہے، علم الفضائل اور علم المسائل۔ ہم علم مسائل پر بات نہیں کرتے کیونکہ امت میں اختلاف اور تفرقے کا سبب بنتا ہے۔ اور اصل علم جو علم الفضائل ہے۔ نمبر 7، بنیادی طور پر دل کی اصلاح ضروری ہے، بنیادی طور پر دل کی اصلاح ضروری ہے، اور دل کی اصلاح کے لیے عبادت اور فرما برداری کافی ہے۔ دل کی اصلاح کے لیے عبادت اور فرما برداری کافی ہے۔ نمبر 8، اگر علم حاصل کرنا ہے تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے، رات کی تاریکی میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لو اور 2 آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو، اللہم یا معلم داؤد علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور علم عطا فرمائے گا، تمہاری رہنمائی کرے گا، اور اگر کوئی مسئلہ بھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کو اپنے دل پہ تولو، اپنے دل سے پھر یہ سوال کرو کہ کیا یہ معاملہ صحیح یا غلط ہے۔ نمبر کتنے ہو گئے؟ 8۔ نمبر 9، عالم کنویں کی طرح ہوتا ہے، اس کی طرف خود جانا پڑتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، عالم کنویں کی طرح ہوتا ہے، اس کی طرف خود جانا پڑتا ہے، اور عابد بادل کی طرح ہوتا ہے، وہ خود چل کے لوگوں کے پاس جاتا ہے۔ نمبر 10، علم قلم سے بہتر ہے، علم الخرق، علم ورق سے بہتر ہے، علم سطور سے بہتر ہے۔ یہ 10 غلط فہمیاں ہیں ایک غلط فہمی کے اندر۔ اس غلط فہمی کا جواب اجمالی، نمبر 1، قرآن مجید میں سے علم کی اہمیت کی چند آیات ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سب سے پہلی
وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. اور اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم ہی دین اسلام کی بنیاد ہے. اور سب سے پہلے وحی، وہ سب سے پہلا پیغام تھا، سب سے پہلی دعوت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جبریل علیہ السلام اپنے رب تبارک و تعالی سے لے کے آئے تھے، اور وہ تھی اقرأ. اعبد نہیں تھی، اسجد نہیں تھی، ارکع نہیں تھی، اقرأ. اور بغیر اقرأ کے آپ نہ تو سجدہ کر سکتے ہیں، نہ رکوع کر سکتے ہیں، اور نہ کوئی عبادت کر سکتے ہیں. کیونکہ اقرأ ہی علم ہے، اور علم ہی ایمان ہے، اور ایمان ہی دین اسلام کی بنیاد ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرماتا ہے تم میں سے جن لوگوں جو لوگ ایمان لائے، اور والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ کے درجے بلند فرماتا ہے. ایمان والے اور علم والوں کے درجے اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے. ایمان اور علم ہے، ایمان اور عمل نہیں ہے، یاد رکھیں. اور علم عمل پر مقدم ہے ہمیشہ. قرآن مجید کے آپ انداز بیان دیکھ لیں، ہمیشہ علم پہلے ہے، پھر عمل ہے. الذین آمنوا پہلے ہے، وعملوا الصالحات بعد میں ہے. آپ کو کہیں نہیں ملے گا الذین عملوا الصالحات والذین آمنوا. ایمان علم کا نام ہے، وعمل الصالحات اس پر عمل کا نام ہے. یہ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11. تیسری آیت علم کی اہمیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب. سورۃ المائدہ آیت نمبر 3. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز حلال کر دی ہے. قل، ان کو کہہ دیں، احل لکم الطیبات، ہر طیب چیز تمہارے لیے حلال ہے. اور اس کے ساتھ وما علمتم من الجوارح، اور وہ بھی حلال ہے جو تعلیم تم دیتے ہو ان جانوروں کو جو نوچ کے شکار کرتے ہیں، جس میں کتا پہلے نمبر پہ ہے، پھر باز وغیرہ دوسری چیزیں. وعلمتم من الجوارح مکلبین، اپنے ناخنوں سے جو ان کو تم سکھاتے ہو شکار کرتے ہیں. تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم ان کو تعلیم دیتے ہو اس علم سے جو علم تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اصل علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے لیے علم کا راستہ آسان کرتے ہیں. میرے بھائی، ہم صرف جد و جہد کرتے ہیں، ہم صرف کوشش کرتے ہیں، توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. کوئی شخص یہ نہ کہ بڑا عالم ہو گیا ہوں، یہ میرا کمال ہے. نہیں، کوئی کسی کا کمال نہیں. اتنا کمال آپ کا ضرور ہے کہ آپ نے بس قدم اٹھایا ہے اور آگے بڑھے ہیں بس. باقی کہاں سے آسانی آئی، کیسے آپ کو وقت ملا، کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے علم حاصل کرنے کا راستہ آسان کیا، کس سے آپ نے علم حاصل کیا، کون سی کتابیں آپ کے سامنے آئی ہیں، کس نے آپ کی رہنمائی کی ہے، یہ آپ کی بس کی بات نہیں تھی. یاد رکھیں، آپ کی جو بس کی بات ہے وہ قدم اٹھانا تھا، آپ نے بس آگے بڑھنا تھا، وہ آپ نے کیا ہے. باقی ساری کی ساری آسانی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، بس جو یہ جانور شکار کریں تو اس کو کھا لیا کرو. کتا شکار کرتا ہے وہ اپنے منہ سے شکار کرتا ہے. کتے کو لعاب ناپاک ہے، کسی برتن میں لگ جائے تو 7 مرتبہ دھونا پڑتا ہے، 1 مرتبہ مٹی سے دھونا پڑتا ہے. لیکن علم کی اہمیت اور علم کی فضیلت تو دیکھیں ذرا. اگر کتا بھی عالم ہو تو اس کا حکم شرعی بھی تبدیل ہو جاتا ہے.
کتا بھی اگر عالم ہو تو اس پر جو حکم شرعی ہے یہ لعاب اس کا ناپاک ہے، اسی منہ سے اگر وہ جانور شکار کرتا ہے، کوئی پرندہ یا کوئی خرگوش وغیرہ شکار کر کے آپ کے سامنے لے کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کا نام نہ بھولنا۔ جب کتے کو بھیجو شکار کے لیے یا باز کو بھیجو شکار کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر بھیجا کرو، کیونکہ جب بکرا ذبح کرتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں نا۔ اب کتے کو بھیجے شکار کے تو اللہ کا نام کتا تو نہیں لے سکتا نا، آپ لیں گے جب کتے کو بھیجیں گے۔ جب کتے نے اس جانور کا شکار کیا ہے جو حلال جانور ہے اور آپ کے پاس لے کے آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو کھاؤ، تمہارے لیے حلال ہے۔ سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یسألونک ماذا احل لهم، یہ تو سب جانتے ہیں یہ حلال ہے، طیبات حلال ہے، لیکن جو کتا پکڑے، جو کتا شکار وہ کیسا طیب ہو سکتا ہے؟ وہ تو کتا خود ناپاک ہے، اور کتے کی پوری ناپاکی جو اس کے لعاب میں ہے۔ لیکن اس کتے کو اللہ تعالیٰ نے علم کی وجہ سے، ابھی کتا عالم ہے، جاہل نہیں ہے، اب اس علم کی بنیاد پر اس کتے پر جو حکم شرعی تھا کہ اس کا لعاب ناپاک ہے، اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر خرگوش کو کتے نے شکار کیا، خرگوش کا شکار کیا ہے، آپ خرگوش کو پکانے سے پہلے آپ 7 مرتبہ دھوئیں گے، 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ دھوئیں گے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ آپ اسے پانی سے دھو لیں، اب یہ جانور، یہ خرگوش آپ کے لیے حلال ہو چکا ہے۔ فرق کیا؟ کتا تو کتا ہی ہے بھائی، فرق ہے، یہ عالم کتا ہے، جاہل کتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لیتا ہے۔ تو علم کی یہ فضیلت ہے کہ اگر کتا بھی عالم ہو تو اس کے بھی درجے ہے شریعت میں، تو انسان کا کیا درجہ ہوگا؟ اللہ اکبر۔ نمبر 4، چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کے معنی کے لا الہ الا اللہ کے معنی کو جان لو کہ کیا معنی ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی طلب کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری میں باب باندھتے ہیں العلم قبل القول والعمل، علم پہلے ہے، قول سے بھی پہلے، عمل سے بھی پہلے۔ اور یاد رکھیں بغیر علم کے لا الہ الا اللہ پر عمل کرنا ناممکن ہے، اس لیے اللہ فرمائے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی کلمہ زبان سے پڑھنے سے پہلے اور دل سے یقین سے پہلے، اس پہ عمل کرنے سے پہلے جان تو لو تم کہہ کیا رہے ہو، تو یقین کس چیز پہ کرو، عمل کس چیز پہ کر رہے ہو۔ جب معنی کا تمہیں پتہ نہیں ہے تو پھر نہ تو آپ کا قول درست ہے، نہ آپ کا یقین درست ہے، نہ ہی آپ کا عمل درست ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ 5ویں آیت سورۃ محمد، آیت نمبر 19 ہے۔ 5ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، سورۃ زمر آیت نمبر 9۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا دونوں برابر ہیں؟ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، جو علم والے ہیں اور جو جاہل ہیں۔ انما يتذكر اولو الالباب، نصیحت تو صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہے، جو سمجھدار ہے، ان کو تو فرق نظر آئے گا۔ اور جو لوگ عقل مند نہیں ہیں، یا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں، تو کیا عقل میں کوئی مسئلہ ہے؟ اولو الالباب نہیں ہے وہ، کیونکہ اولو الالباب ہی سمجھ سکتے ہیں کہ علم نور ہے، اور جب کوئی شخص اس نور کو حاصل کر دیتا ہے تو پھر وہ اس شخص کی طرح نہیں رہتا جس کے پاس یہ نور نہ ہو۔ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ نمبر 6، چھٹی آیت
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين، سورۃ یوسف آیت نمبر 108۔ اور اس آیت کریمہ پر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ ادعو الى الله على بصيرة، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے متعلق ہمیں خبر دے رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قل، وہ کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، هذه، یہ اسم اشارہ ہے قریب کے لیے، یہ راستہ جو ہے قریب ہے اور اتنی واضح ہے جیسے کہ آپ کسی چیز کو اشارہ کر کے تو دیکھو یہ ہے، یہ پانی کی بوتل ہے، اشارہ سب دیکھ رہے ہیں، یہ پانی کی بوتل ہے۔ قل هذه سبیلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کوئی روڈ تھا یا کوئی فلائی اوور تھا، کوئی برج تھی جو آنکھوں سے نظر آ رہی تھی؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ صراط مستقیم، جو اتنی واضح ہے کہ جیسے کوئی شخص ایک محسوس چیز کو دیکھتا ہے اپنے سامنے، اس لیے اسم اشارہ هذه کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ ادعو الى اللہ علی بصیرہ، دعوت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف، علی بصیرہ، بصیرہ یقین علم جس میں ہر چیز کھول کھول کے بیان کی جاتی ہے، واضح علم، یقین علم۔ اصل میں بصیرت جو ہے وہ بصارت سے لیا گیا ہے، جیسے کہ کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ دیکھیں نا، علم، مجھے علم ہے کہ دنیا میں نیو یارک موجود ہے، لیکن میں نے دیکھا نہیں۔ جو شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے اس کا علم میرا علم برابر تو نہیں ہے نا۔ تو بصیرت ایسے جیسے آنکھوں دیکھی چیز آپ بیان کر رہے ہیں، اور جو چیز آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ آپ کو اتنی واضح ہوتی ہے کہ آپ اس کی باریک بینی تک بتا سکتے ہیں۔ میرے سامنے پھولوں کا گلدستہ ہے، میں بتا سکتا اس میں پیلے رنگ کا پھول ہے، سرخ رنگ کا پھول ہے، سفید رنگ کا پھول ہے، اس کی شکل کیسی ہے، پھول گن کے بتا سکتا ہوں کتنی، جو مجھے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بصیرت ہے۔ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، دیکھیں ذرا باریک بینی تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف میں دعوت دیتا ہوں لیکن بصیرت کی بنیاد پر، بصیرت پر، صرف عام علم نہیں، ورنہ علم تو کافی تھا نا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی دین کی بات آتی، دعوت تو تبلیغ کی بات آتی ہے، تو اس کے بنیاد صرف علم نہیں بلکہ بصیرت ہے، یعنی علم پلس، علم سے زیادہ، اور بصیرت سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہوتا۔ حق الیقین بصیرت ہوتی ہے، آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرتے ہیں، یہ اجمالی جو میں بات کر رہا ہوں علم کے متعلق۔ نمبر 2، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف اور مشہور اور پیارے حدیث، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرد اللہ به خیرا، من یرد اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کی بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اسے دین سمجھا دیتا ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے، اور فقہ سمجھ لیں آپ ہمیشہ علم المسائل میں ہوتا ہے، علم فضائل فقہ نہیں ہوتی۔ فضائل تو آپ نے پڑھ لیا، اس میں آپ نے کیا سمجھنا ہے؟ فضیلت تو آپ نے جاننی ہے، توحید کی یہ فضیلت ہے، نماز کی یہ فضیلت ہے، زکوٰۃ کی یہ فضیلت ہے، روزے کی یہ فضیلت ہے، حج کی یہ فضیلت ہے، وزن فرمدار کی یہ فضیلت ہے، سچ بولنے کی یہ فضیلت ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن مسائل جو ان کے متعلق مسائل ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو فقہ عام طور پر، فقہ دیکھیں، فقہ کسے کہتے ہیں؟ فقہ کی تعلیم علم مسائل ہے، جو عملی مسائل ہیں خاص طور پہ، اس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ اور فقہ الاکبر عقیدے کے مسائل ہیں۔ فقہ اصغر عام فقہ جو ہوتی ہے بغیر قید کے، وہ عام فقہ ہوتی ہے، یعنی جو عقیدے کے علاوہ امور ہوتے ہیں، عبادات اور معاملات جس میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن جب فقہ اکبر کی بات آتی ہے تو اس سے بڑھ کر فقہ اور بھی ہے، عقیدے کا علم ہے، وہ بھی مسائل ہیں سارے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خیر کو ایک جگہ پر محدود کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی بہتری چاہتا ہے، جس کی خیر چاہتا ہے، اسے ڈاکٹر بنا دیتا ہے، انجینئر بنا دیتا ہے، اسے کوئی بڑا سیاستدان یا بڑا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ کیا بنا دیتا ہے اسے دنیا میں؟ دین کی سمجھ آتا ہے، دین کی سمجھ۔ میرے بھائی دین کو سمجھنا، لا الہ الا اللہ کو سمجھنا، یہ بڑا انعام ہے، واللہ بڑا انعام ہے۔
اس دنیا میں اگر آپ ڈاکٹر نہ بن سکے لیکن اس دنیا میں آپ لا الہ الا اللہ سمجھ کے گئے تو آپ اس ڈاکٹر سے اچھے ہیں جس کو پتہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ مطلب کیا ہے. اس بادشاہ سے بہتر ہیں جس کو اللہ تعالیٰ بادشاہ تو عطا فرمائے امتحان، لیکن اسے دین کی سمجھ کی توفیق عطا نہیں فرمائی. یفقہہ فی الدین کو ہمیشہ یاد رکھیں، سب سے بڑا انعام ہے، اور یفقہہ فی الدین سے ہی آپ کو جنت مل سکتی ہے. دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جس میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف راستہ آسان کر دیتا ہے، اور فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں زمین کے اوپر، طالب علم پر راضی ہوتے ہوئے، اور عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. لیکن جو کچھ آسمان میں ہے، جو مخلوق آسمان میں جتنی فرشتے بھی ہیں، اور جو کچھ جتنی مخلوق زمین پر ہے، وہ حتی الحیتان فی الماء، جب زمین کی بات ہے تو سمندر نہ ہونے سمندر بھی ہے، حتی الحیتان فی الماء، سمندر کی مچھلیاں بھی، وفضل العالم علی العابد، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ فضل القمر علی سائر الکواکب، جیسے کہ چاند کی فضیلت دوسرے سیاروں پر ہے. کہاں چاند خوبصورت چمکدار، اور کہاں دوسرے سیارے جن کے اندر یہ روشن اور یہ نور نہیں ہے. دیکھیں علم نور ہے نا، تو مثال بھی نور کی دی ہے. سبحان اللہ. وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور عالم جو ہے وہ نبی کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں. ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، بے شک انبیاء علیہ السلام نے اپنی وراثت میں پیچھے جو ہے اپنے ورثے میں نہ کوئی درہم نہ کوئی دینار چھوڑا ہے. وانما ورثوا العلم، وہ اپنے پیچھے وراثت کے لیے علم چھوڑ کے گئے. فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے اس علم کو حاصل کیا، اس علم کو لیا تو اس نے بہت خیر کو پا لیا اور بڑی اچھی قسمت والا انسان بنا. اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت فرمایا ہے، صحیح حدیث ہے. تیسرے نمبر پہ سلف کے متعلق میں کیا بات کروں، ان کی زندگی ساری علم میں گزری ہے. صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، یا تو علم کا جہاد اور یا عمل کا جہاد. صحابہ کرام کے شاگرد تابعین نے براہ راست صحابہ کرام سے علم حاصل کیا. بلکہ صحیح مسلم میں بڑی پیاری روایت میں بار بار بیان کر چکا ہوں پہلے بھی کہ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اونٹ چرایا کرتے تھے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ باری باری. ایک دن سیدنا عمر اونٹ چرایا کرتے تھے، سیدنا عقبہ بن عامر علم حاصل کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور شام کو دونوں ملتے، جو کچھ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا وہ سیدنا عمر کو بتا دیتے. دوسرے دن سیدنا عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھتے، علم حاصل کرتے، سیدنا عقبہ بن عامر اونٹ چرایا کرتے تھے. تو اس طریقے سے یہ تناوبون ہے. دنیا میں آئے تو ظاہر محنت بھی کرنی، رزق حلال کے لیے جد و جہد بھی کرنی ہے، لیکن طلب علم کو ایک زندگی کا مقصد بنایا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کیا، اور ایک دوسرے کو پھر بتاتے بھی صحیح. وہ سمجھتے کہ یہ امانت ہے، جو ساتھی ہمارا موجود نہیں ہم یہ خبر یہ علم ان تک ضرور پہنچائیں. دیکھیں میرے بھائی اونٹ چرانا آسان بات نہیں ہے. ایک مرتبہ سے مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ذرا جلدی اونٹ جو ہے واپس لے کے آئے. انہوں دن میں ذرا آرام کرتے ہیں نا، تھوڑا سا چلو اونٹ چر لیا کریں. انہیں آرام نہیں کہ سارا دن ذرا تاکہ جلدی میں جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جو تھوڑا سا وقت ملتا ہے شام سے پہلے میں اس وقت میں تھوڑا سا علم براہ راست علم حاصل کر رہا ہوں. کیونکہ جو لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلتے ہیں نا
ان کا اثر سیدھا دل پہ ہوتا ہے. آپ کسی اور سے سنتے ہیں تو اس کا اثر اور ہوتا ہے. تو انہوں نے یہی کوشش کی میں جلدی جاؤں. چنانچہ جب آتے ہیں اور جب اونٹ کو چرایا جاتا ہے، یاد رکھیں مدینے کے اندر نہیں، بکری نہیں ہے کہ وہ اندر رہ سکتی، اونٹوں کو بالکل دور، شہر سے دور لے جاتے ہیں، پھر چرانے کو پھر واپس لے کے آتے. کافی وقت، کافی محنت کی بات ہے. چنانچہ واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور صحابہ کرام کو کچھ باتیں احادیث سنا رہے ہیں. تو آ کے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں. صبح کے گئے، شام تک اونٹ چراتے رہے، گھر تک نہیں گئے، تھوڑا سا آرام کر لو، پانی پی لو، اپنی اہلیہ کو اپنی منہ تو دکھاؤں کہ میں آ چکا ہوں، گھر میں آ گیا ہوں. نہیں، سیدھا گئے. شام سے پہلے 2 حدیثیں سن لی، علم حاصل کیا. اور اسی علم سے ان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی، اسی علم سے ان کے سینے ٹھنڈے ہو جاتے تھے، اسی علم سے ان کی زندگی بہتر ہوئی. اور پھر صحابہ کرام سے تابعین نے، تابعین کی زندگی دیکھنے آپ، اتباع التابعین کی زندگی دیکھنے آپ، فقہاء اربعہ کی زندگی دیکھنے آپ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاجر تھے. جب اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی، فقہ فی الدین، تو امام بن گئے. جب تک تاجر تھے تو دور تھے، خیریت سے دور تھے. من یرد اللہ بہ خیرا فقہ فی الدین. پھر جب یہ سلسلہ شروع ہوا تعلیم کا تو پورا دن لگ جاتا تھا حلق میں بیٹھ کر لیکچر دینا، مسائل ڈسکس کرنا، سمجھانا اپنے شاگردوں کو. یہ عام بات نہیں. اپنے قیمتی وقت میں سے، ان کا قیمتی وقت یہ تھا، دنیا کا وقت قیمتی نہیں تھا ان کے لیے، دنیا کے لیے وقت یہاں سے نکالتے تھے. آج سسٹم الٹا ہو چکا ہے. ہم دنیا، ہمارے قیمتی وقت وہاں سے وقت تھوڑا سا نکال کے ہم طلب علم کے لیے کچھ کرتے ہیں. مفاہیم، موازین سب تبدیل، الٹے سیدھے ہو چکے ہیں سارے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اے امام، الى متى هذه المحبرة، یہ قلم دوات کب تک؟ سفید داڑھی ہو چکی ہے، کمر ٹیڑھی ہو چکی ہے، کب تک کہ آپ کے ہاتھ میں ہم یہ دیکھتے رہیں گے یہ قلم اور دوات؟ فرماتے ہیں المحبرة الى المقبرة، یہ قلم دوات جب تک میں زندہ ہوں تو میرے ہاتھ میں دیکھتے رہو گے تو وہ طلب علم جاری رہے گا. امام احمد بن حنبل کون ہے؟ امام اہل السنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المحبرة الى المقبرة. اور بعض لوگ کہتے ہیں علم بس عمل ہے، علم کی ضرورت نہیں ہے، علم کیا کرنا ہے علم حاصل کر کے، کہیں علم سے زیادہ، کہیں عمل زیادہ علم نہ ہو جائے تو پکڑ ہوگی. سبحان اللہ، کیوں لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو؟ سلف صالح کا یہ راستہ ہے. اس راستے کو چھوڑ کر اگر نہیں اپنانا چاہتے تو نہ اپناؤ. دوسروں کو کیوں روکتے ہو، کیوں منع کرتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اجمالی جواب تیسرے نمبر پہ، اگر آپ ان غلط فہمی ذرا غور کریں جو میں نے بیان کی ہے یہاں پہ، حقیقتاً ان غلط فہمیوں کو اگر میں ترتیب سے بیان کروں، ذرا میں ابھی بیان کرتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کو علم سے دور کرتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے جس میں آگے بیان کروں گا. علم سے جب تک لوگ دور ہیں تو پھر آپ ان کو کچھ بھی دے سکتے ہیں اور وہ لینے کے لیے تیار ہیں. لیکن جب وہ علم حاصل کر رہے ہیں کہیں سے، پھر آپ کی ہر بات نہیں سنیں گے، پھر آپ کی وہی بات سنیں جو علم کے مطابق ہوگی، اس کے خلاف کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے کہ اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے، جس میں آخر میں ابھی بیان کرتا ہوں، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ بھئی علم سے میں ایسے ٹھیک ہے، ہاتھ جوڑ کے علم سے بھاگو بس. علم کا فائدہ نقصان ہے. یہاں تک کہ بعض لوگ علم سے نفرت کرتے ہیں. ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں تبلیغ جماعت میں، اپنے آنکھوں سے میں نے لوگ دیکھے ہیں علم سے نفرت کرتے ہیں. آپ کتاب اٹھا کے لکھنا کوئی توحید کو کوئی کتاب پڑھ کے، یار کہاں وقت ضائع کر رہے ہو تم؟
چلو گشت پہ چلتے ہیں، گشت ضروری ہے، لیکن توحید کا علم آپ کہتے ہو کوئی کتاب ہے تو بڑے عجیب و غریب ان کی حالت ہو جاتی ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن جن کو میں نے چند لوگوں کو دیکھا ان کی بات میں کر رہا ہوں. پھر لوگ کہتے ہیں اب سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیتے ہیں. نہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن بنیاد یہی ہے، حقیقت یہی ہے. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کہتے. ہاں، یہ فرق ضرور آپ یہ کہہ سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کس طریقے سے لوگوں کو آہستہ آہستہ علم سے صرف دور نہیں کرتے، بلکہ نفرت، ان کے دل میں نفرت پیدا کر دیتے ہیں تاکہ لوگ علم سے ڈریں. نمبر 1، شروع میں کہیں گے دیکھیں ہم خود عالم نہیں ہیں، ہم تو صرف طالب علم ہیں. علم تو بڑا عظیم کام ہے، تو علماء کا کام ہے، بڑا فضیلت والا کام ہے. علم نور ہے، علم زندگی ہے، علم کی تعریف کریں گے. اچھا، اور آپ دیکھیں ہمارے اصول ستہ میں علم اور ذکر کا لفظ ہے. ہم تو علم کا اہتمام کرتے ہیں. پھر آگے کہتے ہیں علم 2 قسم کا ہے. دوسرے نمبر پہ علم 2 قسم کے ہے، علم المسائل و علم الفضائل. علم المسائل پہ ہم بات نہیں کرتے کیونکہ اس میں اختلاف ہوتا ہے، تفرقہ ہوتا ہے. علم الفضائل جو ہے وہی اسی پر امت اکٹھا ہو سکتی ہے. اب نماز فضیلت بیان کریں، سب اکٹھے ہوں گے، سب آپ کی بات سنیں گے. لیکن جو ہے آپ کہیں گے نماز یوں پڑھو یوں نہ پڑھو، رفع کرو نہ کرو، پھر لوگ آپ سے دور ہوں گے. آپ یہ نہ کہو لوگوں، اب لوگوں کو بھی اللہ گھر میں نماز پڑھو، پھر جیسے نماز پڑھنے کو پڑھنے تو کیا مشکل ہے. تو علم الفضیلت جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے، علم الفضائل لوگوں کو، امت کو اکٹھا کرتی ہے، اور علم المسائل امت میں تفرقہ پیدا کرتی ہے. یہاں پر دیکھیں علم کی تعریف پہلے کی نا، اب ایک تھوڑا سا آپ کو ایک دراڑ دے دی علم کی تھوڑا سا بیچ میں. یعنی جو فضیلت بیان کی نا علم کی، وہ صرف پہلے تو نہیں کا فضائل ہے، عام علم کی بات کی. ابھی آپ کو ایک ٹریک پہ لے کے آئے ہیں کہ علم و فضائل ہمیشہ یاد رکھیں، اسی میں خیر ہے، علم مسائل میں خیر نہیں ہے عام طور پہ. پھر کہتے ہیں آپ نے عمل کرنا ہے، ہر بندہ اپنے مسلک کی طرف واپس چلے. جو حنفی ہے وہ حنفی طریقہ اپنا ہے، جو مالکی مالکی طریقہ اپنا ہے، جو شافعی یا حنبلی وہ اپنا اپنا طریقہ اپنا ہے. تیسرے نمبر پہ پھر کہتے ہیں جو علماء المسائل ہیں، مفتی جو ہیں، ان کی بڑی قدر ہے امت میں، بڑے عظیم لوگ ہیں. لیکن حقیقت دیکھا جائے تو وہ بیچارے اپنے علم میں مصروف مشغول ہیں، اپنے درس و تدریس میں مشغول رہتے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا. اس لیے وہ جماعت کے ساتھ نہیں نکلتے، وہ نہیں نکل سکتے، بہت مصروف ہوتے ہیں. اور اگر کوئی شخص ان سے ملنا چاہے تو بڑی مشقت سے کوئی شخص ان سے مل سکتا ہے، بڑی مشکل سے وہ ٹائم دیتے، ان کے پاس وقت ہوتا ہی نہیں ہے. کہ وہ کریں کیا، کیونکہ وہ عالم ہے تو ان کے پاس بہت کم وقت ہوتا ہے، ان کے پاس وقت ہوتا ہی نہیں ہے. پھر آگے کہتے ہیں اگلا سٹیپ، علم مسائل کے لیے ضروری ہے کہ ان پہ عمل کیا جائے، اور ہم صرف اتنا علم حاصل کرتے ہیں جتنا ہم عمل کر سکتے ہیں. تو ہم عمل سے زیادہ علم حاصل کرتے نہیں ہیں. پھر آگے کہتے ہیں بنیادی طور پر تو دل کی اصلاح کافی ہے، اور دل کی اصلاح کے لیے عبادات اور طاعت فرمانبرداری کافی ہے. پھر آگے کہتے ہیں عالم کنویں کی طرح ہوتا ہے، اس کے پاس آپ کو چل کے جانا پڑے گا، کنواں نہیں آپ کا آتا آپ کے پاس. لیکن جو عابد ہے، جو زاہد ہے، جو دعوت تبلیغ کے لیے نکلتا ہے، لوگوں کے پاس خود چلتا ہے، وہ بادل کی طرح ہوتا ہے، وہ خود چل کے آپ کو پانی دیتا ہے. پھر آگے کہتے ہیں وہ علم الصدور جو ہے، سینوں کا علم جو ہے وہ سطور سے بہتر ہے. علم الخرق علم الورق سے بہتر ہے. علم القدم علم القلم سے بہتر ہے. اب اپنی طرف آگے تھوڑا تو آہستہ آہستہ. پھر عجیب و غریب قصے سناتے ہیں کہ فلان شخص شرابی تھا، شراب میں دھت ہوتا تھا. بس ایک مرتبہ تبلیغ جماعت کے ساتھ گیا، چلے میں توبہ کر لی اس نے،
اور توبہ کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ کسی نے اس کو غلط راستہ دکھایا. وہ ٹھیک ہو گیا تھا، توبہ بھی کر چکا تھا. اس نے اس کو طلب علم کی طرف رغبت دلائی. اس شخص نے آہستہ آہستہ جب اس راستے کو چھوڑا جو حق راستہ تھا اور طلب علم کے راستے کو اپنایا، تو آہستہ آہستہ اس نے پھر سے شراب پینا شروع کر دی اور پھر سے وہ بگڑ گیا. ایسے عجیب و غریب قصے، یعنی یہ تو میں نے خود سنا تھا، ایسے عجیب و غریب قصے کافی ہوتے ہیں. شاید کسی اور نے اسے بھی کوئی اور قصہ سنا ہو، اللہ اعلم. پھر کہتے ہیں کہ ہمارے فلان بزرگ جو ہیں، انہوں نے فلان بزرگ سے علم حاصل کیا تھا فیض کے ذریعے سے، کہ جو بڑا بزرگ تھا ان کا علم جو ہے وہ سینے سے منتقل ہو کر فلان بزرگ کی طرف گیا، پھر اس فلان بزرگ سے فلان بزرگ کی طرف گیا. تو یہ جو علم ہے یہ فیض کے ذریعے سے منتقل ہوتا ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ دیکھیں دعا کی بڑی فضیلت ہے. اگر آپ نے علم حاصل کرنا تو پھر وہی دعا، جیسے میں نے کہا ہے، رات کی تاریکی میں 2 رکعت پڑھیں، 2 آنسو بہا کے یہ دعا کریں، یا معلم داؤد علمنی و یا مفہم سلیمان فہمنی. پھر یہ کہتے ہیں کہ جس کی کتاب اس کی شیخ ہو، اس کی امام ہو، اس کی غلطی بہت زیادہ ہوتی ہیں. پھر کہتے ہیں جو علماء ہیں، اگر جو علماء المسائل ہیں ذرا غور کریں، وہ ہمیشہ اپنی بات کرتے رہتے ہیں، اپنے علم کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے خلاف بھی بات کرتے ہیں. جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں، تو علم مسائل میں جتنے بھی علماء ہیں ان کا ذرا غور کریں، وہ ہمارے خلاف ہی بات کرتے رہتے ہیں. اور قسم میں جو قصہ یاد آیا، ہمارا معروف قصہ ہے، سینے میں علم کا انتقال ہوئی، اللہ تعالیٰ سے براہ راست علم حاصل کرنا. فضائل حج میں عبدالرزاق صنعانی جب مسجد نبوی میں حدیث کا درس دے رہے تھے تو ایک جوان ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا. سیدنا خضر علیہ السلام وہاں پہ جاتے ہیں اور اس جوان سے کہتے ہیں کہ لوگ عبدالرزاق سے علم حاصل کر رہے ہیں، تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس جوان نے اپنے گھٹنوں سے اسے سر اٹھایا، مراقبہ کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا. اس جوان نے کہا یہ لوگ عبدالرزاق سے علم حاصل کر رہے ہیں اور میں براہ راست رزاق سے علم حاصل کر رہا ہوں. تو خضر علیہ السلام نے یہ فرمایا اگر تم سچ بتاؤ میں کون ہوں؟ تو اس جوان نے کہا اگر میری فراست صحیح ہے تو آپ خضر علیہ السلام ہیں، آپ خضر ہیں. تب وہ محمد ذکر صاحب لکھتے ہیں تب یہ پتہ چلا خضر علیہ السلام کو بعض ایسے اللہ کے اولیاء ہیں، بعض اللہ تعالیٰ کے اولیاء ایسے ہیں جن کو میں بھی نہیں پہچانتا، یعنی خضر علیہ السلام بھی نہیں پہچانتے، اتنے بڑے ولی ہیں. تو یہ بڑے ولی کیا کر رہا تھا؟ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے براہ راست علم حاصل کر رہا تھا. اور حدیث کا علم عبدالرزاق صنعانی جانتے ہیں کون ہیں؟ عبدالرزاق صنعانی جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں. مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں حدیث کا، امام احمد بن حنبل بیٹھے ہیں سن رہے ہیں درس کو، اور یہ جوان جو ہے امام احمد بن حنبل سے بڑھ کر عالم ہے کیونکہ یہ براہ راست اللہ سے علم حاصل کر رہا ہے. چلو اگر یہ سمجھو میں نے قصہ غلط بیان کیا تو یہ قصہ تو آپ کی اپنی کتابوں میں ہے. جی یہ واقعہ ہے فضائل حج میں ہے. جی ہاں اللہ کے نبی خضر علیہ السلام. جی وہ خود لکھتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کہاں تک کہ واقعہ سچ ہے. ان کے نزدیک خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہے، ان کے نزدیک وہ آج بھی زندہ ہے. جی ہاں. آخر میں بڑا عجیب سا فارمولہ میں بیان کر دوں، اگلے درس میں تفصیلی جواب دوں گا انشاءاللہ، وقت کافی ہو گیا ہے. ایک عجیب سا فارمولہ پر ذرا غور کریں. وہ کہتے ہیں عالم کو عالم نہیں سمجھا سکتا، عالم کو ایک عالم کو دوسرا عالم نہیں سمجھا سکتا.
ہمارا جو منہج تبلیغ کا وہ یہ ہے کہ عوام العجم سب سے پہلے سمجھتے ہیں ہمارے راستے کو، تبلیغ کے راستے کو، عوام العجم، عجم کے عوام، اور عجم کے عوام سے سمجھتے ہیں عجم کے تاجر، عجم کے تاجر سے سمجھتے ہیں عجم کے علماء، عجم کے علماء سے سمجھتے ہیں عرب کے عوام، عرب کے عوام سے سمجھتے ہیں عرب کے تاجر، اور عرب کے تاجر سے سمجھتے ہیں عرب کے علماء۔ یہ فارمولہ ہے علم کا۔ ہمارے راستے کو اس لیے بعض لوگ نہیں سمجھ پائے کیونکہ وہ عالم ہیں، وہ براہ راست سمجھنا چاہتے ہیں ہمارے راستے کو، تو نہیں سمجھ پائیں گے، اور ہم بھی نہیں سمجھا سکتے ان کو، ہم ان کو سمجھانے سے قاصر ہیں۔ ہاں اگر وہ اس طریقے سے سمجھیں گے تو پھر وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اگلے درس میں انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔